انسان میں اور جانوروں میں ایک اور قدر مشترک ہے کہ ان کے سر میں ایک دماغ ہوتا ہے جسے ہم بھیجا بھی کہتے ہیں۔ اگرچہ یہ ہمارے جسم کے باقی اعضاء کی طرح بھی ایک گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے، نہ صرف بہت سے لوگ جانوروں کے اس بھیجے کو بڑے شوق سے کھاتے ہیں اور وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ کتنا لذیذ ہوتا ہے، لیکن اس کا اصل کام وہ بڑی عقل ہے جو اس میں پوشیدہ ہوتی ہے، اور اس بڑی عقل کی بدولت انسان ان تمام مخلوقات میں سے اشرف المخلوقات کہلاتا ہے۔ میرے عزیزو، یاد رکھیے، ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو تن سازی کرتے ہیں، جس سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے جسم کو خوبصورت بنانے کے لیے مختلف ورزشیں کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، اس دنیا میں بہت سے لوگ جب عالم جوانی میں قدم رکھتے ہیں اور شعور کی اس دہلیز کو پار کرتے ہیں تو وہ نہ صرف اپنے جسم کی حفاظت کرتے ہیں بلکہ اپنے ذہن کی بھی ورزش کرتے ہیں، اور اس ورزش کو ہم ذہن سازی کہتے ہیں۔ اور یہی ہمارا آج کا موضوع ہے کہ ہم اپنی ذہن سازی کیسے کریں۔ جب ہم صبح اٹھتے ہیں، ہمارا ذہن بھی، ہمارا دماغ بھی لاشعور سے اب شعور کے دائرے میں داخل ہوتا ہے، اور تقریباً ہمارے سونے تک اس کے ذہن میں 40 سے 50 ہزار مختلف خیالات آتے ہیں۔ واہ، اتنے زیادہ! یقیناً اتنے زیادہ۔ اس کی مثال ایک بندر کی سی ہے جو صبح اٹھتے ہی مختلف درختوں کے اوپر چھلانگیں لگانا شروع کرتا ہے، شاخوں پہ چھلانگیں لگاتا ہے وہ۔ میرے عزیزو، بالکل اسی طرح ہمارا ذہن بھی مختلف طریقوں سے پلے کرتا ہے اور وہ چھلانگیں لگاتا ہے۔ ذہن سازی کا پہلا قدم یہ ہے کہ ہم اس ذہن کو ادھر ادھر بھٹکنے سے روکیں اور اس کو فوکس کریں، اس کو حال میں فوکس کریں، اس کو اسی طرح ٹرین کریں جیسے ہم اپنے جسم کو ورزش کے ذریعے سے ٹرین کرتے ہیں۔ ہم اس کو انگلش میں مائنڈ بلڈنگ کہہ سکتے ہیں۔ جسم کی تن سازی کو ہم باڈی بلڈنگ کہہ سکتے ہیں اور ذہن سازی کو ہم مائنڈ بلڈنگ کہہ سکتے ہیں۔ ہمارے اس منکی مائنڈ کو جو ادھر ادھر چھلانگیں لگاتا ہے، عام طور پر وہ ماضی میں چھلانگیں لگاتا ہے۔ وہ اکثر اچھے لمحات کو تو کم یاد رکھتا ہے، لیکن گزرے ہوئے ان لمحات کو جو کہ ہمارے عزیزوں کے ساتھ ہم نے بسر کیے، کوئی لڑائی جھگڑا ہوا، ہم نے اپنے عزیزوں میں کوئی کمی دیکھی، تو وہاں ہمارا ذہن موسٹلی ججمنٹل ہوتا ہے، یعنی وہ تنقید کرتا ہے۔ اب نہ صرف وہ خود ڈسٹرب ہوتا ہے بلکہ ہمیں بھی سارا دن ڈسٹرب رکھتا ہے۔ وہ اس چھوٹے بچے کی مانند ہوتا ہے جس کی ماں سارا دن اس کے پیچھے بھاگتی ہے، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، ادھر آؤ، یہ کرو، مگر بچہ ماں کے کنٹرول میں نہیں آتا۔ یاد رکھیے کہ ہمارا دماغ، ہمارا ذہن بھی اسی طرح سے خود پلے کرتا ہے اور ہمیں بھی اپنے ساتھ انگیج رکھتا ہے، یعنی اپنے ساتھ ہی لگائے رکھتا ہے۔ آئیے آج ہم اس کی ذہن سازی کرتے ہیں، اس کی ٹریننگ شروع کرتے ہیں۔ ہماری ٹریننگ کا پہلا اصول یہ ہے کہ ہم اس کو ماضی کے بجائے حال میں لے کر آئیں۔ ایک چھوٹی سی مشق ہے جو ہم جہاں بھی چاہیں بیٹھ کر کر سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اپنی سانسوں کو فوکس کرنا شروع کریں۔ پہلے ہم سانس لیں، پھر ہم سانس باہر کریں اور اپنے ذہن کو اس طرف مائل کریں کہ وہ اپنی پوری توجہ ہماری سانسوں پر رکھے۔ اسے میڈیٹیشن بھی کہا جاتا ہے۔ شروع میں ہماری سانسیں تھوڑی سی بے ترتیب ہوں گی۔ ہم اپنے ذہن کو اب فوکس کریں کہ ہماری ان بے ترتیب سانسوں کو اب وہ ترتیب میں لے کر آئے۔ اب ہمیں اپنی سانسوں کو بالکل ایک ردم میں، ایک ترتیب میں چلانا ہے۔ سانسیں گننی نہیں ہیں بلکہ سانسوں کی ترتیب جو ہے، یعنی جتنا ہم سانس اندر کھینچتے ہیں جتنے ٹائم میں، اتنے ٹائم میں ہی باہر کھینچنا ہے، اور پھر اس کو ایک ترتیب کے موافق بالکل گھڑی سامنے رکھ کر سیکنڈز کے حساب سے سیٹ کرنا ہے کہ اس کی ترتیب میں اب کوئی فرق نہ ہو۔ اس مشق کو کر کے اب ہم ماضی یا مستقبل کی بجائے حال میں آ جائیں گے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ہمارا ذہن اس وقت حال میں کام کر رہا ہوگا۔
ہم اس مشق کو لیٹے بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم ایک جگہ اپنے گھر میں چن لیں، ایک ایسا کمرہ چن لیں جو بالکل خاموش ہو، ہوادار ضرور ہو، لیکن اس میں روشنی درمیانی سی ہو، ارے ارد گرد کچھ اندھیرا ہو اور ہم پر بھی ایک مناسب سی روشنی ہو، تاکہ ہمارا ذہن اب فوکس ہو سکے، ورنہ پھر وہ مکی مائنڈ بن جائے گا۔ نمبر 2، کھانا۔ عزیزو، یاد رکھیے کہ اگر ہم زیادہ کھانا کھائیں گے تو کھانا ہم کو کھا جائے گا۔ یاد رکھیے کہ کیا ہمیں جینے کے لیے کھانا ہے یا کھانے کے لیے جینا ہے؟ میرا خیال ہے کہ فرسٹ آپشن ہی بہتر ہے۔ دنیا میں وہ قومیں اور وہ افراد جو گوشت یا انڈے اور یا وہ تمام اینیمل اوریجن کی اشیاء کھاتے ہیں، یاد رکھیے کہ ان کے ذہن بھی حیوانی ذہن کے مشابہ ہو جاتے ہیں، جس سے مراد یہ ہے کہ ان کے ذہن ڈل ہو جاتے ہیں، سستی کا شکار ہوتے ہیں، صرف روٹی، کپڑا اور مکان اور بچے پیدا کرنا، بلکہ زیادہ بچے پیدا کرنا ہی ان کا مشغلہ ہوتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس وہ قومیں اور وہ افراد جو کم کھاتے ہیں اور ان تمام اشیاء کو جو کہ پلانٹ اوریجن سے تعلق رکھتی ہیں، یعنی نباتات سے تعلق رکھتی ہیں، ان کے ذہن بہت شارپ، غصہ کرنے میں دھیمے، نیند پر غلبہ کی بجائے وہ شب بیداری بھی کرتے ہیں، یعنی وہ رات کو بھی جاگتے ہیں، بار بار اپنا واٹس ایپ چیک کرنے کے لیے نہیں میرے عزیزو، بلکہ وہ تمام مقاصد جو انہوں نے حاصل کرنے ہوتے ہیں، وہ تمام جو بڑے بڑے خیالات اور بڑی بڑی بھاونائیں اور بڑی بڑی خواہشیں ان کے دل میں جنم لیتی ہیں، وہ ان کو سونے نہیں دیتی، وہ ان کو جگائے رکھتی ہیں۔ واٹس ایپ اس وقت باندھی ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، اس وقت ہم لوگ گھر میں ہوں، تازہ ہوا کا خاص خیال رکھا جائے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ہماری کھڑکی ضرور کھلی رہے جہاں سے تازہ ہوا آئے۔ یاد رکھیے، وہ لوگ جو صبح سویرے سورج نکلنے سے بہت پہلے اٹھ جاتے ہیں، خوش قسمتی اور کامیابی کا وہ عنقا، اسے ہم ایک خیالی پرندہ کہتے ہیں، وہ یقیناً آپ کے سر پر آ بیٹھتا ہے۔ سانس کی پریکٹس کے بعد برائے مہربانی آپ لوگ فوکس آن یور ٹاسک کریں کہ آج جو کام ہم نے کرنا ہے اس کے اوپر مغز ماری کریں۔ مغز کھانا نہیں، یعنی لوگوں کا سر نہیں کھانا، نہ اپنا مغز کھانا، بلکہ مغز ماری کرنی ہے۔ اس کا مطلب ہے سوچ بچار کیجئے۔ روزانہ اپنی ایکسرسائز کرنا، ورزش کرنا یا باہر دوڑ لگانا بھی کامیاب لوگوں کا ایک شیوا ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کر جو ایک کامیاب آدمی کا وتیرہ ہوتا ہے، یعنی جو اس کا آؤٹ پٹ ہوتا ہے، اس کا آؤٹ کم ہوتا ہے، دنیا میں اس کے آنے کا حصول حاصل ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے بی کریٹو، بی انوویٹو۔ تخلیق کرنے کے لیے، کچھ نیا بنانے کے لیے، کچھ نئی سوچ کے ساتھ اس دن کا آغاز عمل کے دائرے میں داخل ہو کر کیجیے۔ کبھی نہ بھولیے بلکہ ہمیشہ یاد رکھیے، شخصیت کا یہ خوبصورت نکھار ہم خداوند یسوع مسیح میں دیکھتے ہیں، جہاں مقدس لوکا طبیب کی انجیل اس کا 2 باب اور اس کی 52ویں آیت میں کچھ یوں لکھا ہے، اور یسوع حکمت اور قد و قامت میں اور خدا کی اور انسان کی مقبولیت میں ترقی کرتا گیا۔ یہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل ہے۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔